اب یہ ٹیلر صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو کچھ عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلر صاحب کے گھر میں، یعنی کہ ٹیلر صاحب کے گھر کے دروازے میں کچھ کپڑا اٹکے ہوا تھا دروازے میں۔ ٹیلر صاحب نے اس کپڑے کو غور سے دیکھا، یہاں تک کہ اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ کپڑا تو وہی ڈپ اور سیم ٹو سیم کپڑا ہے جو خاتون لے کے آئی تھی، جو کہہ کر گئی تھی، اور اس نے کپڑا بھی لے کے چلی گئی تھی کہ یہ کپڑا میرے بیٹے کی شادی کے لیے ہے، میرے بیٹے کی دلہن کے لیے ہے۔ تو اس کا سارا مسئلہ، ساری کہانی یاد آ گئی۔ اب نہ جانے کتنے برے خیالات آئے ٹیلر صاحب کے من میں۔ آخرکار وہ سوچ کے زور سے دھکا مار دے دروازے کو، گھر کے اندر داخل ہوئے اور چیخنا چلانا شروع کرے، کہنے لگے کہ اے میری بیوی کہاں ہے، کہاں پر ہے تو؟ ٹیلر صاحب کی بیوی آئی اور کہنے لگی کہ کہیے کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ تم تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو، تم تو میرے ساتھ بے ایمانی کر رہی ہو، اس قدر کیوں آخر؟ حالانکہ میں نے تم کو کیا نہیں کیا، کیا نہیں دیا۔ چیخنا چلانا شروع کرا، دھنگان و فساد۔ ٹیلر صاحب کی بیوی پھر سے کہنے لگی کہ حاجی اگر کچھ گڑبڑ ہے تو کہہ دیجئے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگا کہ تم کو ہر چیز پتہ ہے، پھر بھی تم ایسا ریاکٹ کر رہی ہو جیسے کچھ معلوم نہیں، کچھ ہوا نہیں۔ اور بھڑکنے لگا، چیخنے لگا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ آخرکار اس کی بیوی کو کہنے لگا کہ گھر سے باہر نکل جاؤ اپنے امی کے گھر کو، جاؤ اپنے ابو کے گھر کو۔ بیوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور خاموش اپنے بیگ لے کے اس کے ماں باپ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اپنے بچوں کو لے کے۔ تھوڑی دیر ہونے کے بعد دیکھا گیا تو اس ٹیلر صاحب کا گھر پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد۔ نہ بچے رہے، نہ بیوی رہے، نہ گھر، نہ دار، نہ کچھ۔ صرف وہ ایک کپڑے کی وجہ سے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ خاتون مسکراتے ہوئے، جس خاتون نے انگار لگائی، جس خاتون نے اس گھر کو تباہ و برباد کیا، وہ خاتون مسکراتے ہوئے شیطان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کہو اب کیا تم نے نہیں دیکھا جو ہوا؟ میں نے ایک آدمی کو برباد کر دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ واقعی میں آپ پر وہ بات ہے کہ تم ایک آدمی کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک خاتون کو کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی میرے دوست، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خاتون کہنے لگتی ہے شیطان کو کہ یہاں پر مسئلہ ختم نہیں ہوا،
مانتی ہوں کہ میں اس گھر کو برباد کی، لیکن میرے ہاتھ میں بھی یہ ہے کہ اس گھر کو آباد بھی کر سکتی ہوں دوبارہ۔ کیسے؟ شیطان نے پوچھا، آخر کیسا تم اس گھر کو آباد کر سکتی ہو برباد ہونے کے بعد؟ کہنے لگی کہ تم بس دیکھتے جاؤ۔ پھر سے یہ خاتون اس ٹیلر صاحب کی دکان میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ ٹیلر صاحب کی دکان میں پہنچتی ہے تو ٹیلر صاحب اس کی صورت کو دیکھ کے بڑا ہی خوفناک اور غضب غصے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اجی کہو اور تمہیں کیا کچھ برباد کرنا ہے۔ حالانکہ وہ وہی خاتون ہے جو کپڑا لے کے آئی تھی اور سارا ہنگامہ کر دی، یعنی کہ اس کا بیٹا کی شادی ہے اور اس کی دلہن تو اس کی ٹیلر صاحب کی بیوی ہے، یہ سب ماجرا۔ کہنے لگی، ٹیلر صاحب میں آپ سے ایک معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ معافی کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جو کپڑا آپ کے گھر کے دروازے میں اٹکے ہوا تھا وہ دراصل بائی مسٹیک اٹک گیا تھا۔ یہاں پہ ٹیلر صاحب کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوگا اور کہنے لگا کہ صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو، صاف صاف کہہ دو کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کہنے لگی کہ دراصل جب تم نے اس کپڑے کو خاتون کے لباس میں تبدیل کرنے کے بعد مجھے دیا اور میں چلی گئی تھی، تو جب میں اس کپڑے کو لے کے تمہاری دکان سے جا چکی تھی تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ راستے میں اذان ہوئی تو سوچی میں کہیں نہ کہیں نماز پڑھ لوں، تو مجھے ایک گھر دکھا راستے میں۔ اس گھر کے دروازے کو میں نے دستک مارا اور کہنے لگی کہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اندر سے آواز آئی اس گھر کے کہ جی ہاں آپ بالکل اندر آ سکتی ہے اور نماز ادا کر سکتی ہے۔ خاتون نے دروازہ کھولا اور میں اندر آئی۔ میں نے آ کے نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اس خاتون کے ساتھ جو بہترین خاتون تھی، اور سب کچھ ہونے کے بعد نماز اور وغیرہ گفتگو ہونے کے بعد میں اس گھر سے نکلنے لگی اور نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے مسٹیک یہ ہوئی کہ جو کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اس کا ایک ٹکڑا تمہارے گھر کے دروازے میں اٹک گیا تھا۔ اس لیے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سارا ماجرا سنا ہے تمہارے گھر والوں کا اور تمہارا۔ یہ میری غلطی ہے کہ اس کپڑے کا ٹکڑا تمہارے گھر کے دروازے میں اٹک گیا تھا اور تم نے کچھ اور سوچ لیا۔ کہنے لگا کہ اگر بات ایسی ہے تو میری بیوی پھر اچھی ہے، میری بیوی نیک ہے، میری بیوی خیانت دار نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ خاتون کہنے لگی کہ جی ہاں تمہاری خاتون بہت بہترین خاتون ہے، بس میری غلطی سے وہ کپڑے کا ٹکڑا تمہارے دروازے میں اٹک گیا اور تم نے نہ جانے کیا کیا اپنے دماغ میں خیالات لائی ہے۔ یہ آپ شاید اس خاتون نے کہنے لگی کہ شاید آپ نے یہ سوچا کہ تمہاری بیوی میری بہو بننے والی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ بائی مسٹیک کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے ہینگر پہ اٹک گیا تھا۔
اس نے فوراً اس بات کو سن لیا اور خوش ہوا، کہنے لگا کہ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سارا ماجرا صحیح طریقے پہ پیش کیا۔ یہ ہونے کے بعد اس نے فوراً دکان بند کر دی اور سیدھا اپنے گھر والی اپنے بیوی کے پاس گیا اور معافی مانگا اور کہنے لگا کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم کو کچھ اور سمجھا، مگر تم بہت اچھی خاتون ہو، اس لیے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اور پھر سے ہم گھر کو آباد کریں گے۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، وہ کہنے لگی کہ جی ہاں بالکل، میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ کب واپس آؤ گے۔ ٹھیک ہے، پھر ٹیلر صاحب اپنی بیوی بچے کو لے کے سسرال سے اپنے گھر کو آ پہنچا اور پھر سے گھر آباد ہوا۔ مسکراتی ہوئی یہ خاتون پھر سے شیطان کے پاس جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ہاں دیکھا میں نے کس قدر اس گھر کو پھر سے آباد کیا۔ شیطان ہار مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک گھر کو برباد بھی کر سکتی ہیں، آباد بھی کر سکتی ہیں۔ ہم یہاں پہ کہانی کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ خاتون ایک کمزور ہوتی ہے، وہ چاہے تو ایک سلطنت کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے۔ اپنے خاتون کی عزت کرے، اپنی خاتون کی ایسی حفاظت کرے کہ لوگ بس آپ کو دیکھتے رہیں، سنبھال کے رکھیں اپنے خاتون کو۔ لاکھوں ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ ملتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسی ہی بہترین کہانی میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں ویڈیو، سبسکرائب بھی کرنا ضرور اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے۔ سبسکرائب کرنا ضرور۔ ملتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسی ہی بہترین کہانی میں، تب تک اپنا خیال اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔